تین ڈوز کے ساتھ انتظار حیدری. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ترکی کے صدر جناب طیب اردوان پاکستان پہنچ چکے ہیں. ان کے اعزاز میں مشترکہ اجلاس بھی بلایا گیا ہے. جب بھی کوئی اہم ترین شخصیت پاکستان آتی ہے, خصوصاً وہ سربراہ مملکت ہو, تو ان کے اعزاز میں اگر کسی ملک کی طرف سے مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور ان کا استقبال پارلیمانی طور پر کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ سے پیوستہ روز سے مسلسل کشیدگی چل رہی ہے. اس ساری کشیدگی میں کیا طیب اردوان کا استقبال اچھے طریقے سے ہو پائے گا یا نہیں ہوگا, اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ایک اہم ترین اجلاس بھی ہوا ہے. اس اجلاس کی رویداد کے حوالے سے اور کل کا جو اہم ترین دن ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عبدالرزاق کھٹی صاحب. کھٹی صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اہم ترین اجلاس ہے, صدر مملکت ترکی کے طیب اردوان خطاب کرنے جا رہے ہیں. ان کے خطاب کے اہم نکات کیا ہوں گے اور ایوان کا ماحول کیسا رہے گا؟ ایک بات تو یہ, بہت شکریہ آپ کا. ایک بات تو یہ کہ ایک ریاست ایک دوسرے ریاستی سربراہ کو جو ہے وہ آنر دینے جا رہی ہے, اور یہ سب سے بڑا آنر ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر ملکی سربراہ آپ کے ملک کے دورے پر آتا ہے اور جب آپ انہیں جوائنٹ سیشن میں خطاب کی دعوت دیتے ہیں اور یہ انہیں موقع دیتے ہیں, تو یہ سب سے بڑا اعلیٰ اعزاز ہوتا ہے آپ کی طرف سے. تو ظاہر بات ہے طیب اردوان صاحب پہلے بھی اسی جوائنٹ سیشن کو خطاب کر چکے ہیں. کل ہم پھر دوبارہ انہیں جو ہے وہ یہ دعوت دے رہے ہیں, وہ خطاب کریں گے. پہلے جب انہوں نے, مجھے یاد پڑتا ہے, خطاب کیا تھا تو انہوں نے ترکی زبان میں کیا تھا اور اپنی زبان میں کیا تھا. اور اس وقت وزیر اعظم تھے, وہ اس وقت وزیر اعظم تھے. اب اس بار جب آئیں گے تو پاکستان کے ساتھ ان کے جو دیرینہ تعلقات ہیں اس کا ذکر کریں گے. آنے والے دنوں میں جو کل اور بھی جو ہے وہ مختلف سیشن رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک مختلف وفود آ رہے ہیں, تو کچھ بزنس کمیونٹی. تو یہ پہلے بھی ترکی اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. میڈیا کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوئی ہے. خود لاہور میں شہباز شریف کے دور میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ترک کمپنیوں کے پاس ٹھیکے تھے. تو یہ بہت اچھا جیسچر ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ ان میں خود شہباز شریف کے, تو ان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات رہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے بھی ان کا جو ہے خیر مقدم کیا اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن بالکل ہی جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے آنر میں جو حکومت کا رویہ ہوگا وہی اپوزیشن کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم نے مچھلی منڈی 2 دن بنتی ہوئی دیکھی ہے قومی اسمبلی کا حال, کل قومی اسمبلی کا حال جو ہے وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے پارلیمان ہوتے ہیں دنیا کے, مہذب دنیا. ہاں بالکل نہیں, ہم مہذب ہیں, بالکل ہوگا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب آپ مچھلی منڈی کہتے ہیں نا, یہ برائے مہربانی کبھی اس کو استعمال, اس لفظ کو نہ کیا کریں. یہ ہمارے ٹیلی ویژن چینل بھی چلاتے ہیں. اصل میں مچھلی منڈی کا جب آپ نام لیتے ہیں تو وہ اس پورے ایوان کو, جس کو آپ تھوڑی دیر پہلے مقدس کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کو ہی آپ بے توقیری کی آخری حد تک لے جاتے ہیں. یہ ہمارے میڈیا میں یہ ایک بڑی روش رہی ہے, خصوصاً جو ہے وہ آمرانہ جو اسکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ کیونکہ اس ایوان کو کوئی وقت نہیں دیتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں جو ہے وہ سمجھی جاتی, تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی منڈی کا لفظ یوز کرتے ہیں. میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے ان لوگوں کو, ان دوستوں کو بھی کہوں گا کہ شور شرابہ کہیں, ہنگامہ کہیں, ہلڑ بازی کہیں, جو بھی کہیں, لیکن جب آپ مچھلی منڈی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑا برا لفظ ہوتا ہے. بہت بڑی بات آپ نے کی ہے, اصلاح کی آپ نے میری, آپ کی بڑی مہربانی, کیونکہ ایک بڑی بات ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے یہ کھٹی صاحب, ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ایوان میں, اس معزز ایوان میں آنے والے خود ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ پھر اس طرح کے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. سر بحیثیت مجموعی یہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کا یہ عکس ہے نا. وہ جس طرح کہتے ہیں نا, میڈیا اصل میں آئینہ ہوتا ہے. وہ جو کچھ وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ رہے ہوتے. تو یہ ایسی سوسائٹی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے برطانیہ تو ہے نہیں, امریکہ بھی نہیں ہے, نہ ہی وہ کوئی ناروے ہے یا فن لینڈ ہے. پاکستان ہے, ظاہر بات ہے اس میں جس ملک کے اندر لوگ جو ہے وہ ثواب کی خاطر کسی بندے کو مار دیتے ہیں تو اس میں اس طرح کی سوسائٹی ہوگی. لیکن نظام جو ہے نا, دنیا کے سارے نظام وہ ریفائن ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ چلتے 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 ریفائن ہوتے ہیں. تو یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. جس طرح آج ہم تحریک انصاف کے پارلیمانی رویوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں اس تنقید کے پیچھے بھی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بہتر ہو جائے.
اسی لیے ہوتی ہے یہ تنقید. ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تم اچھا نہیں کر رہے, تم ایسا کرو, آپ ایسا کرو. تو سبب یہی ہے کہ جب آپ تنقید کریں تو اسی لیے ڈیموکریسیز میں تنقید اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ اصلاح ہو. اب جب آپ کسی کی آواز بند کر دیں گے تو ظاہر بات ہے آواز بند کریں گے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ دیکھیں نا, پہلے ایک دنیا میں تصور تھا کہ بھائی آپ نے میری چیز چرا لی اور اپنے نام کر کے بیان کر دی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ خیالات ہیں. اچھے خیالات کس کے بھی ہوں, آپ لے لیں, لوگوں تک پہنچے, لوگوں کو فائدہ ہو, یہ بڑی بات ہے. تو خیال تو کس کا بھی اچھا ہو, تو یہ ان کو ٹائم لگے گا, لیکن چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہو رہی ہیں اور رویے جنم لے رہے ہیں. دوبارہ ادھر آئیں گے کہ طیب اردوان پہنچ چکے ہیں, گارڈ آف آنر بھی انہیں ملا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کا استقبال بھی کیا ہے. ایک بڑا آنر ہے پاکستان کے لیے کہ ترک صدر یہاں پہ آئے ہیں اور چوتھی بار وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. پہلے وہ وزیر اعظم تھے تب آئے. آپ یہ بتائیں کہ ان کے دورہ جو یہاں پہ اب ہو رہا ہے موجودہ سینیریو میں, جیسے خطے کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں, تو کتنی اہمیت کا حامل ہوگا؟ سر یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ٹرانزیکشنل پیریڈ سے گزر رہا ہے نا. اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کی وہ جو پابندیاں اس کے اوپر تعلقات کے حوالے سے ہوتی تھی, قدغن ہوتی تھی کہ فلاں کے ساتھ آپ کو تعلقات رکھنے ہیں, فلاں کے ساتھ نہیں رکھنے, فلاں کو زیادہ اہمیت دینی ہے, فلاں کو نہیں دینی. پاکستان اصل میں وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اس پوزیشن میں آپ سمجھیں کہ آنے والے, آج بھی اگر وہ کوشش کرے کہ امریکہ کے کیمپ سے نکلنا ہے تو اس کو 50 سال لگیں گے, اور وہ بھی ممکن نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کی پوری جو دفاعی تربیت ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے. آپ کی یہ پولیٹیکل جو پورا سسٹم ہے اس کے برطانیہ کے اور امریکہ کے بہت بڑے اثرات ہیں. لیکن کیونکہ گزشتہ 80 کی دہائی کے بعد ہم افغانستان کی جو 2 جنگیں تھیں, 80s کی اور اس کے بعد 2011 میں جو 2011 میں جو حملہ ہوا وہاں, اس کے بعد جس جنگ میں پاکستان نے خود کو افغانستان میں جھونکا, تو اس میں ہم نے دیکھا یہ تھا 2001 میں, ہاں 2001 میں سوری, تو اس کے بعد پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا. اور اس میں جتنے ڈالر آئے, سچی بات یہ کہ عام آدمی تک کم پہنچے, لیکن اس دور کے حکمران اشرافیہ جو تھی اس کی جیبوں میں گئے. پاکستان میں بدقسمتی یہ کہ کبھی اس طرح کا کوئی احتساب نہیں ہوا کہ ہمارے جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے کتنے ارب ڈالر کمائے, اور آج بھی دنیا سے باہر ان کی کتنی ملکیتیں. سیاستدان کیونکہ بہت سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے, جو آئے اسے گلے پکڑ لے, جو بھی آپ کہہ دیں. تو اس حوالے سے اب میں واپس دوبارہ آتا ہوں کہ پاکستان ایک تو وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ابھی عمران خان صاحب کوشش کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی طرح خارجہ پالیسی کو لے کر چلے, لیکن جب بھٹو صاحب جس دور میں تھے تو ان کے سارے ناز نخرے ہضم ہو جاتے تھے. اب جو جس دور میں آپ گزر رہے ہیں, دنیا میں چل رہے ہیں, اس کی تقاضے کچھ اور ہیں. تو اب عمران خان صاحب وہ باتیں جو کسی جلسے میں کنٹینر پر یا ڈی چوک پر کرنی چاہیے وہ بھی عالمی فورم میں وہاں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب وہ ملائیشیا کانفرنس ہوئی وہاں نہیں گئے, سعودی عرب کے پریشر پر, وہاں جا کے منت سماجت کی, معذرت کی, واپس لوٹ آئے. اب جب ملائیشیا گئے تو وہی اپنی جو ساری جو پہلے معذرتیں کیں اس کے اوپر ہی پورا جو ہے وہ انہوں نے اس کو پورا بالکل صاف کر دیا, اور کہا کہ ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ بھائی اس کانفرنس سے امت مسلمہ تقسیم ہوگی, لیکن ایسا تو ہوا نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ جو سعودی عرب آپ کو کہہ رہا تھا آپ ان کے پورے موقف سے جو ہے وہ اختلاف کریں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے اندر 20 لاکھ کے قریب آپ کے جو ہے وہ لوگ ہیں جو زر مبادلہ یہاں ماہانہ بھیجتے ہیں, جس کے اوپر آپ کا سسٹم چل رہا ہے. اور 20 لاکھ خاندان بھی ہیں, 20 لاکھ خاندان بھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ کے قریب لوگ اور مڈل ایسٹ میں ہیں. سعودی عرب جو کہ ان کے اثرات کے اوپر بڑے ہیں قطر کے علاوہ. تو پاکستان کو سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا. پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی کوئی تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کو ترکی کے ساتھ بھی تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں سب کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. لیکن ترکی کے ساتھ تو ہمارے تعلقات کی ایک بہت قدیم روایت ہے, خصوصاً پاکستان بننے سے پہلے جس طرح سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اس وقت بھی بر صغیر میں ایک تحریک چل رہی تھی, تو اس وجہ سے بھی جو ترک ہیں وہ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں ہمارے خطے کی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سر تحریک خلافت پہ میرا تو نقطہ نظر کچھ مختلف ہے نا.
میں اس کو بالکل، کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، تحریک خلافت بنیادی طور پر جس دور میں شروع ہوئی تو اصل میں جو سلطنت برطانیہ تھی وہ اس کو بچانا چاہ رہی تھی، تحریک خلافت کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں نے ان دور میں تحریک ہجرت اور اس طرح کی دیگر تحریک خلافت کے لیے سارا کام بھی کیا، لیکن جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی، برطانیہ اتنا کمزور ہوا، نتیجے میں جب اس نے اس سے ہاتھ اٹھایا تو تحریک خلافت ختم ہو چکی. ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال اتاترک آ گئے. وہ جو تحریک خلافت ختم ہوئی اور اس کے جو روح رواں تھے، جو سارے تھے، اس کو جو ہے وہ دوسرا ٹرن دینے کے لیے آپ کے مہاتما گاندھی نے ہی جمعیت علماء ہند کا بنیاد رکھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے کہنے پر، انہی کی تجویز پر وہ سارے لوگ جو جمع ہوئے تھے. تو یہ مختلف ادوار میں مختلف حالات ہوتے ہیں، اس میں ان حالات سے جو ہے وہ دوسری تحریکیں ابھرتی بھی ہیں، کیونکہ آپ ان دور میں ہوتے ہیں، اس دور میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے پاس کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، یہ ساری چیزیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ 1920 کے بعد بر صغیر میں، ہندوستان میں جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال مسلمان ہندو والی تقسیم پیدا ہو چکی تھی، لیکن بعد میں اس کو وہ ہوتا رہا. میں دوبارہ وہی ترکی والی پہ آتا ہوں. اب کیا کریں گے؟ تو نہیں، اب میرا خیال یہ ترکی خود، اچھا ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اس وقت جو ہے ترکی، ملائیشیا اور پاکستان، ان تینوں ممالک کے درمیان جو لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان ایک ریس لگی ہے عالمی طور پر اسلامی دنیا کی سربراہی کرنے کی. دنیا کی ان کی خواہش ہے. اسی طرح وہ بات بھی کرتے ہیں کھلی کھلی. یہی خواہش طیب اردگان کی بھی ہے، یہی خواہش مہاتیر محمد کی بھی ہے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑا اضافہ کر دوں گا، یا چیپی دے دوں، یہ چیپی کہتے ہیں کہ کیا پھر جو دو بڑے ملک ہیں ایران اور سعودی عرب، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں بھی سربراہی ملے اور ہم بھی اپنا تھوڑا امتیاز ذرا بڑھائیں؟ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. سعودی عرب کے اسلامی دنیا کے اوپر اثرات اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ اس کے پیسے انویسٹ ہیں نا. ایران کیونکہ انقلاب کے بعد امریکہ مخالف کی شدید ترین مخالفت جو کیمپ تھی نا اس میں تھا. بالکل. تو ظاہر بات ہے کہ باقی مسلم دنیا امریکن کیمپ میں تھی، تو اس کے ساتھ وہ ان کے تعلقات کوئی اتنے بہت زیادہ آئیڈیل نہیں رہے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ شیعہ مسلم دنیا کا جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہے. باقی کیونکہ وہ سنی اسلام کی ماننے والے بہت زیادہ ہیں، تو ان کی اکثریت جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ اس ساری صورتحال میں ایران کی کوشش ضرور ہے، لیکن ان کی وہ اتنی زیادہ اکثریت نہیں ہے. ترکی اصل میں بنیادی طور پہ وہ تحریک خلافت کا مرکز رہا، یورپ کے ساتھ ہے، ان کا طیب اردگان کا بولڈ اسٹے بھی رہا ہے. تو اس میں ممکن ہے وہ کوشش کریں، لیکن وہ ان کی ڈکٹیٹرشپ زیادہ ہے. اور وہ اپنے ملائیشین جو سربراہ ہیں، ان کا وہ بالکل وہ سافٹ قسم کے حکمران ہیں نا، انہوں نے اپنا ایک الگ فیز دنیا میں، مطلب تین لوگوں میں ریس ہے، یہ ریس ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا آخری بات بتائیے گا کہ کیا اثرات چھوڑے گا طیب اردوان کا دورہ پاکستان؟ میرا خیال بہتر چھوڑے گا، لیکن پاکستان کے امکانات بڑھیں گے، سعودی عرب کا دباؤ آپ کے اوپر بڑھے گا. بہت شکریہ رضا کھٹی صاحب، آپ نے اتنی بے لاگ گفتگو کی. ناظرین، رضا کھٹی صاحب کو آپ نے سنا. کل قومی اسمبلی کا، بلکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، جس سے صدر مملکت ترکی طیب اردوان خطاب کریں گے. وزیر اعظم عمران خان بھی اس موقع پر موجود ہوں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلا بھٹو زرداری موجود ہوں گے. تمام اپوزیشن اور حکومت کی پارلیمانی قیادت موجود ہوگی. کل کا جو ایوان ہوگا وہ انتہائی پرامن ہوگا، اور پرامن طریقے سے معزز مہمان کو ایوان میں خوش آمدید کہا جائے گا. پاکستان کو خارجہ امور پر اپنا مفاد دیکھنا ہوگا اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. مفاد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا. اگر مفاد کا خیال رکھا گیا تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں ضرور کھڑا ہوگا. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.